بسم الله الرحمن الرحيم. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين وخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب التاریخ الکبیر میں اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی اس آیت میں ہمیں تین چیزوں کا حکم دیا ہے. فرمایا فاتقوا اللہ وأصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا ہے. مومنوں کو تین باتوں کا حکم دیا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ہر بات اور نبی کی ہر فرمان کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، نمبر ایک تم اللہ تعالی سے ڈرو. تقوی اللہ کا حکم دیا گیا. تقوی اللہ کیا ہے، اس پر بارہا گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور قرآن پاک میں تقوی اللہ کا بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور تقوی پیدا کرنے کی تاکید کی گئی ہے جگہ بجگہ. بلکہ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی شروع ہی سے تقوی کا تذکرہ آ گیا. ھدی للمتقین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک دو پتہ نہیں قرآن پاک میں کتنے مقامات پر اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے. کسی چیز کا بار بار حکم دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے سورۃ النساء کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اے مسلمانوں، تم کو تم سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہوئی ہیں سب کو تقوی اللہ کا حکم دیا گیا تھا. اس آیت کو روح القرآن مفسرین کہا کرتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت جو ہے اس کو روح القرآن کہا جاتا ہے. اور روح القرآن کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سارے احکام اسی آیت کے ارد گرد گھومتے ہیں. تقوی اللہ کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ وہی انسان نیکیوں کی راہ پر چلنے کی اسی کو توفیق ملے گی جو انسان تقوی اللہ اپنے اندر پیدا کرے. سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور قول سدید اختیار کرو. رب العالمین نے فرمایا اگر یہ دونوں باتیں تمہارے اندر آ گئیں، ایک تو تقوی اللہ اور دوسرے قول سدید. تقوی اللہ اور قول سدید یعنی اچھی باتیں کرنا، درست باتیں کرنا. اللہ نے فرمایا یہ دو نیکیاں اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو یصلح لکم اعمالکم، باقی تمہارے زندگی کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ سدھار دے گا، اصلاح ہو جائے گی. انسان کے اندر تقوی اللہ اور قول سدید یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائے تو انہی دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے سارے اعمال کی اصلاح فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے. تو پہلی چیز دوستو تقوی اللہ کا حکم دیا گیا. فاتقوا اللہ، مومن تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو چونکہ ساری چیزوں کی بنیاد اور دار و مدار تقوی ہے۔ انسان میں اگر تقوی آ گیا ہے تو اس کی آنکھیں، اس کے جسم کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کا کہ فرما بردار ہوتے ہیں، سب میں تقوی اور دین آ جاتا ہے۔ اور انسان کے دل میں اگر تقوی نہ آئے تو انسان کا کوئی عمل جو ہے وہ درست نہیں رہتا۔ سارے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار تقوی اللہ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اعلان فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، قدم بقدم اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے جس میں تقوی آ جائے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو تقوی والے ہیں اور جو محسنین یعنی نیک لوگ ہیں اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود صحابہ کرام ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے۔ ذرا غور کرو، نبی علیہ السلام دعا مانگتے اللہم آت نفسی تقواہا، نبی علیہ السلام دعا مانگتے اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس میں، میرے دل میں، میرے سینے میں تقوی پیدا کر دے۔ اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو اس طرح سے دعائیں سکھلاتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورتیں یاد کراتے تھے۔ پھر صحابہ اپنے بچوں کو ساتھ دوست احباب کو ایسی تاکید کے ساتھ یہ دعا سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں یاد کراتے تھے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ مجھے علم عطا فرما، اللہ مجھے ہدایت دے، والتقی اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام باقاعدہ تقوی کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی جیسے دنیا کی ساری چیزیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تقوی بھی مانگنی چاہیے۔ یہ تو پہلی چیز ہے فاتقوا اللہ۔ دوسری چیز دوستو نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے اندر جو بگاڑ اور آپس کے اندر جو ناچاکی اور برائی پیدا ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ اپنی کسی حرکت کی بنا پر کسی باتوں کی وجہ سے جو تمہارے درمیان دوری ہو جاتی ہے، قطع تعلقی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس کی تم اصلاح کر لو۔ یہ اصلاح کر لینا اتنا بڑا عمل ہے کہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم عملا افضل من صلاۃ وصلاح ذات البین وخلق حسن، اے لوگو ما عمل ابن آدم عملا، آدم کی اولاد کتنی بھی نیکیاں کرے، آدم کی اولاد جتنی نیکیاں زندگی بھر کرتی ہے، کیا کوئی نیکی اس کا کوئی عمل، 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کے برابر کوئی عمل آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ ما عمل ابن آدم، آدم کی اولاد 3 عمل ایسے ہیں کہ ان سے بہتر عمل کر ہی نہیں سکتی۔ کتنا بھی بڑا عمل کر ڈالے لیکن ان 3 عمل سے اس کا عمل چھوٹا ہی ہوگا۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ نے ساتھ فرمایا سب سے پہلا عمل جس کے برابر انسان کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، آپ نے فرمایا صلاۃ ہے، نماز پڑھنا ہے۔ بھائیو نماز کی پابندی کرو۔ ابھی سے ہماری نیت ہوگی کل ڈیوٹی نہیں تو فجر کے وقت سوئے رہنا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی، کتنے لوگوں نے بالکل ایک روٹین بنا لیا ہے کہ جس دن ڈیوٹی پہ نہیں جانا ہے فجر کی نماز بہرحال نیند کے حوالے کر دینا، نیند کے لیے قربان کر دینا ہے۔ سوچو میرے بھائی، ما عمل ابن آدم عملا،
آدم کی اولاد کتنی بھی نیکیاں کر ڈالے، لیکن نماز سے 3 عمل ہیں، ان کے برابر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ ان میں ایک ہے میرے بھائی نماز، صلاۃ۔ نماز کتنی خیر و برکت کی چیز ہے، آپ اگر غور کریں گے تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط اللہ رب العالمین نے کیا بیان کی ہے؟ ایمان کے بعد نماز۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے ایمان والے، فلاح پا گئے۔ کون ایمان والے؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے۔ دیکھا، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اگر ایک مومن کر سکتا ہے تو نماز کی پابندی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا کئی حدیثوں میں، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اول وقت نماز پڑھ لینا سب سے بڑا عمل ہے۔ کتنی خیر و برکت کی چیز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میرے ایمان والے بندو، اللہ تعالی کی نماز اور اللہ کے لیے نماز پڑھ کر کے اور اللہ کے لیے صبر کر کے تم اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اس آیت میں ذرا دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو نماز پڑھ کر کے۔ دیکھو پتہ یہ چل گیا سب سے بڑا عمل جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد کا مستحق بنتا ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز، اللہ اکبر۔ اسی لیے نماز ہی سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایمان والوں کی۔ اسی لیے صحابہ کرام ہمارے اسلاف جتنی بھی مشکلات آتی رہیں لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑا، کیوں؟ سمجھتے تھے کہ نماز ہی ہماری مدد کا ذریعہ ہے۔ جنگ کے اندر سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جنگ کا، دشمن سامنے کھڑے ہوں اور دونوں طرف سے حملے جاری ہوں، پھر بھی نماز کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز پڑھو، اور اس نماز کا طریقہ جو بتایا گیا اس نماز کو صلاۃ خوف کہا جاتا ہے۔ خوف کی حالت میں سامنے دشمن ہیں، حملے جاری ہیں، جان بھی بچانی ہے، وطن بھی بچانا ہے، دین بھی بچانا ہے، دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور ہر جگہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں کی گئی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل رو ہو کے دمی بوس ہوئی قوم حجاز، عین لڑائی کے وقت بھی صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ اسی لیے جب چائنا کے بادشاہ نے اس وقت کا جو تھا، جس وقت ایران فتح ہو رہا تھا، چائنا کے بادشاہ کے پاس جب یہ ایرانی شہزادے بچے کھچے لوگ بھاگے اور مدد مانگی تو اس وقت ایرانی بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا بات ہے، تم کیوں شکست کھا گئے؟ اتنی بڑی قوت اور طاقت، اتنی بڑی فوج رکھتے ہوئے وہ مدینے کے لوگ اونٹ و بکریاں چرانے والے، نہ کوئی فوجی ٹریننگ ہے نہ کچھ ہے، وہ کہاں سے اتنے لڑنے والے بن گئے؟ کیا کرتے ہیں؟ تو اس وقت ایرانی شہزادوں نے کہا کہ ہمارے جنرلوں اور کرنلوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی بڑی عجیب قوم ہے، یہ لڑتی رہتی ہے، لیتے ہیں، سوئے ہیں، بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہتا ہے، اذان دیتا ہے، پھر سب اٹھے، ہاتھ پیر دھلے اور آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آگے ہوگا، سینکڑوں پیچھے ہوتے ہیں، اور بس آگے اکیلا جو کھڑا ہے وہ جو کرے گا پیچھے کے لوگوں کو ہی کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کہا نماز کا اچھا ایک، اور کیا کہا کہ ان کے سامنے ایک کتاب ہے، جب دیکھو اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اس وقت چائنا کے بادشاہ نے کہا بھائی ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے، مدد کر سکتے ہیں، لیکن جس قوم کے اندر نماز اور آسمانی کتاب کا اہتمام ہو اس قوم کو دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ نماز میرے بھائی
کیوں؟ قدم قدم پر مدد کی لاج. کتنے مدد کے ہم محتاج ہیں. آپ جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں, اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل قوم آئی اور کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, یہ بہت دشمن بنی فرعونی تنگ کر رہے ہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ نجات دے مصیبت سے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ میری قوم تنگ آ چکی ہے, مدد چاہتی ہے, مدد فرما. اللہ نے فرمایا مسجد بناؤ, نماز کی پابندی کرو. دیکھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اللہ, سوچ سکتے ہیں یہ نماز کتنی خیر و برکت کی چیز ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے نصرت اور مدد کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ بنی اسرائیل نصرت چاہتے ہیں, فرعون کے عذاب سے نجات چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں, دعا کر اپیل کرتے ہیں اللہ سے دعا کرو. اللہ نے فرمایا نماز کی مسجدیں بناؤ, نماز کی پابندی شروع کرو. اور پھر سورہ اعراف میں واضح ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے ان کی مدد کیا بنی اسرائیل کے مقابلے میں, ہم نے بنی اسرائیل کی مدد کیا فرعون کے مقابلے میں. نماز یہ بہت اہم چیز ہے, بڑی خیر و برکت والی چیز ہے. اس میں جہاں کوتاہی ہوئی میرے بھائیو پھر کوئی خیر و برکت اس دین کے اندر باقی نہیں رہ جاتی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا رکوع ولا سجود. اس دین کے اندر, کلمہ گو کے اندر کوئی خیر و برکت ہو ہی نہیں سکتی جو رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا نہ کرتا ہو. تو ساری برکتیں نماز میں تھی, اللہ کی نصرت مدد نماز میں تھی. اور ہمارے ہاں اور اسلام میں سب سے پہلی چیز نماز ہے, اور ہمارے ہاں سب سے آخری چیز اتنی آخری ہوئی کہ اب ایک ہی مرتبہ زندگی میں جنازہ ہی پڑھنا پڑتا ہے. اتنی آخری چیز ہو گئی کہ بالکل آخری رسم جو ہو گئی نماز. سوچا آپ نے کیسی اللہ تعالی ہماری مدد کرے دوستو, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے اوپر ہو. اللہ فرماتے ہیں لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. نہیں مسلمانوں, لڑو ان سے, اگر تم نماز قائم کیے اور زکات دیتے رہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہر قدم پر نماز شرط رکھی گئی ہے, لیکن آج مسلمانوں کے ہاں سب سے آخری چیز نماز. نبی علیہ السلام کی حدیث ہمیں یاد آئی میرے بھائیو, سب سے افضل عمل ہے اگر نماز آپ نہیں پڑھتے کچھ بھی کر ڈالیں. اکثر علماء کا خیال ہے کہ کسی کام کا ہے ہی نہیں. جب بنیاد ہی نہ ہو میرے بھائی, پلاسٹک کا درخت ہو یا آپ نے درخت کی جڑ ہی کاٹ دی ہے, جڑ ہے ہی نہیں ہے, روزانہ اس پر پانی ڈالیں گے تو بہرحال ہرا بھرا درخت تو نہیں رہے گا. کیوں؟ آپ پانی وہاں ڈال رہے ہیں جہاں پانی قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہ گئی. کہا جاتا ہے نماز یہ دین کا ستون ہے. نماز ہی اگر ہمارے اندر باقی نہ رہ جائے تو دوسری چیزیں جو ایمان کی کریں گے کون سی خیر و برکت والی جب بنیاد ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے بنیاد مضبوط کرنے کے لیے نماز کی پابندی بہت ہی ضروری ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنا مومن کی نشانی اور ترک نماز کو کافروں و مشرکوں کی نشانی قرار دی ہے. اللہ اکبر. ہمیں حدیث یاد آئی, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یرفع من هذه الامه الامانہ. غور سے سنیے گا, اول ما یرفع من هذه الامه یا من دینکم الامانہ. اے لوگو تمہارے دین کی سب سے پہلی چیز جو اٹھ جائے گی تمہارے یعنی جو چھوڑو گے کیا امانت داری ہوگی. امانت سب سے پہلی چیز تمہارے اندر جو دین کی ختم ہو جائے گی, اٹھا لی جائے گی, کیا ہوگی؟ امانت داری. وآخر ما یبقا. جس دن امانت داری ختم ہو گئی تم سے, آپ روزانہ تم دین چھوڑتے جاؤ گے, دین تمہارا ختم ہوتا جائے گا. ایسا نہیں, یعنی امانت ترک کر دینے کا مطلب ہے کہ اب دین کے چھوڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. آخر میں جب سب چھوڑتے گئے کچھ باقی نہ رہ گیا تو آخر ما یبقا الصلاۃ. آخری چیز نماز باقی رہ جائے گی.
سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ امانت سے، یہ پہلی چیز تھی۔ اب اس کے بعد سے چھوٹتا گیا، دین ختم ہوتا گیا، ساری چیزیں آ جاتی رہی، آخر میں وآخر ما یبقى الصلاۃ، سب سے آخری چیز نماز باقی رہ گئی تھی۔ سب سے ہمارے عمل میں اسلام کی اس سے بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ، عمل والی چیزوں میں سب سے آخری چیز کیا باقی رہ گئی؟ الصلاۃ، وآخر ما یبقى الصلاۃ، سب سے آخری چیز نماز باقی رہی۔ اور نمازیوں کا حال کیا ہوگا؟ وَرُبَّ مُصَلٍّ، اور ان میں بھی اکثر نمازی ہوں گے، رکوع سجدہ تو کرتے ہوں گے لیکن نماز بالکل کھوکھلی ہوگی، کوئی ثواب ہی اس کا نہیں ہوگا۔ نماز تو رکوع سجدے ہوں گے، آدمی ادا کرے گا، نہ خشوع ہوگا، نہ خضوع ہوگا، نہ اطمینان کے ساتھ، جیسے باہر کچھ سوچتا رہ گیا، بلکہ نماز پڑھنے میں کھڑا ہوا، اور ممکن ہے کہ نماز میں زیادہ ہی سوچنا آ جائے، 24 گھنٹے نہ یاد ہو، نماز میں یاد آنے لگے۔ نماز تو پڑھی گئی، رب مصلٍ، کتنے نمازی ایسے ہوں گے کہ کوئی نماز کا حصہ ملا ہی نہیں، نماز پڑھی لیکن بے روح، کوئی روح و جان اس میں نہیں، نماز میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو سنا میں آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز میں۔ دکان میں بیٹھے ہیں تو صرف دکان کا چکر، کچھ بھی نہیں ہے تو صرف موبائل ہے تو موبائل ہی میں اتنے گھسے کہ بس سر بڑا ہے، ورنہ موبائل میں گھس ہی جاتا آدمی، بھائی سب کچھ تو کر ڈالتا ہے، سمجھ گئے نا، اتنا اس میں گھس جاتا، لیکن کرے کیا؟ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ آدمی خوش، لیکن پورا دماغ اور دل تو گھسا دیا ہے، سمجھ گئے نا، صرف وہ ہے اور موبائل ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نیت باندھا تو ساری دنیا اس کو یاد آ گئی ہے۔ اس موبائل میں جتنا خشوع خضوع تھا، اللہ کی قسم نماز میں اتنا خشوع خضوع باقی نہ رہ گیا۔ آپ اپنے آفس میں تھے، جتنا دل جمعی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اپنے آفس کو آپ سنبھال رہے تھے، واللہ نماز میں اتنا خشوع خضوع بھی باقی نہیں رہ گیا۔ آج نماز ساری چیزوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ بن گئی۔ تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ وآخر ما یبقى الصلاۃ، سب سے آخری چیز امت میں نماز، اور اب نماز بھی چھوڑ دی گئی، تب تو شاید اب دین کا کوئی حصہ باقی نہ رہ گیا۔ لیکن اب بڑا مسلمان سمجھنے لگا اپنے آپ کو، ابھی بھی نمازی اگر جھوٹ بول دے، نمازی اس سے کہہ دے تو بھائی نماز پڑھا کرو، تو تم نماز پڑھ کر کے ہم سے بڑے مسلمان بن گئے۔ ابھی یعنی نماز چھوڑ دینے کے بعد اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان، یہی شیطانی چکر ہے کہ ابھی بھی نماز چھوڑنے کا احساس اس کے دل میں پیدا نہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے گناہوں اور برائیوں کو بھی ان کی نگاہ میں اچھا بنا کے پیش کر دیا۔ تو 3 اعمال ایسے اللہ کے ساتھ فرمایا، ما عمل ابن آدم، آدم کی اولاد کتنی بھی نیکیاں کر ڈالے، لیکن 3 نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کے برابر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں سب سے پہلا عمل میرے بھائیو الصلاۃ، اور آپ حضرات جانتے ہیں نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے چھوڑ دینے پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نمازی ایک ایسا عمل ہے جس کو نبی علیہ السلام نے کفر اور اسلام اور شرک کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ فرمائے لوگوں، میرے اور ان مشرکوں کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ صرف نماز قائم کرنا ہے،
یعنی اگر نماز نہ قائم کیا جس کا مطلب ایمان اسلام کفر شرک سب کیا ہوا آپس میں اکٹھا ہو گیا. اور وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آخر یہ ساری چیزیں آ گئی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اے لوگوں نماز قائم کرو. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. جو چیز برائیوں سے روکنے والی تھی وہی چیز ہی آپ نے چھوڑ دیا تو اب برائی سے آپ کو کون سی چیز روکے گی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اسی لیے سب سے افضل عمل اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا؟ اقامت صلاح. اور اقامت صلاح میں بھی ماشاءاللہ سب سے بہتر نماز وہ ہے جو اول وقت پڑھی جائے، لیٹ کر کے نہیں، تاخیر کر کے نہ پڑھی جائے. دوسرا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑا عمل ہے، آن فرمایا والصلاح ذات البین، جس کی ابتدا میں گفتگو ہو رہی تھی. اصلاح ذات البین، آپس کی بگاڑ، آپس کی ناراضگی، آپس کے جھگڑے، آپس کی کشیدگی، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپس میں الفت محبت پیدا کرنا اور اس کی کوشش کرنا. میرے بھائیو یہ بہت بڑی نیکی ہے. لا خیر فی کثیر لا خیر فی کثیر من نجواکم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت، تم لوگ بہت ساری محفلیں جماتے ہو اس میں کوئی خیر نہیں، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. سب سے بہترین محفلیں مجلسیں یہ ہوتی ہے جس میں نیکی کا حکم دیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، اور اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان مصالحت کرنے اور رنجش دور کرنے کی باتیں کی جائیں. لا خیر فی کثیر من نجواہم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین عمل قرار دیا ہے اصلاح بین الناس، اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم سورہ انفال کے اندر اللہ نے دوسرا حکم جو دیا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ تعالیٰ سے ڈرو واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے اندر جو بگاڑ اور پیدا ہوتا ہے اس کو تم آپ دور کر لو. کتنا بہترین عمل، اللہ اکبر. سنن کی روایت ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر کے تمام حدیث کی کتابوں کی حدیث امام بخاری نے خود الادب المفرد میں نقل کی ہے. ایک موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ. کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں وہ عمل جو نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقات اور خیرات سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ ابو درداء کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین. نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی حج، نفلی صدقات اور خیرات اور عبادات، ان تمام نفلی بڑی بڑی عبادتوں سے ہزاروں گنا افضل عمل یہ ہے اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان جو بگاڑ اور لڑائیاں ہیں وہ ختم کر کے مصالحت کرا دی جائے، الفت و نفرت دلوں میں پیدا کر دی جائے، کوشش کی جائے. سب سے بڑا عمل ہے نفلی روزے، نماز، حج، زکات سے بڑا عمل. ہم دور کریں اپنے بھی، اور جو ساتھیوں میں بگاڑ پیدا ہو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. یہ دوسرا عمل تھا. اور تیسرا عمل جس کے متعلق اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ما عمل ابن آدم، آدم کی اولاد کوئی بھی نیکی کر ڈالے لیکن ان تین نیکیوں سے بڑی نیکی کر ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے نماز کی پابندی، اور نمبر 2 اللہ اصلاح ذات البین،
آپس میں مصالحت کرنا، اور نمبر 3 وخلق حسن، اللہ تعالیٰ یہ بہترین عمل ہمارے اندر پیدا کر دے دوستو، وخلق حسن، اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ۔ ایک انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اخلاق حسنہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پیش آتا ہے، اللہ کے رسول فرمائے اس سے بڑا عمل ابن آدم کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا کہ جو اس سے بھی بڑا۔ اسی لیے سنن کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامت من خلق حسن او کما قال رہی۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے، عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں وزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کریں گے، اور ترازو بھی جس کے اندر 2 پلڑے ہوں گے۔ اس پر ہم تمام اہل سنت والجماعت کا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ۔ ایک میں نیکی رکھی جائے گی اور دوسرے میں بدی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب وزن کیا جائے گا، اور جب وزن کیا گیا تو یہی اصل میں کامیابی کا اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب نیکی اور بدی دونوں پر پلے میں رکھی گئی۔ اب اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور برائیوں کا اٹھ کے ہلکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو جنت میں گیا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس شخص جہنم میں گیا۔ ہمارا اور آپ کا سب کا اس بات پر یقین ہے۔ اور 3 مقامات جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ تو آئیں گے نا اپنے بیوی بچوں میں، اور میں بھی نہیں کام آؤں گا۔ وہ 3 کون ہیں؟ ان تینوں میں سے ایک کیا؟ عندل وزن، میزان، جب نیکی اور برائی وزن کی جانے لگی۔ اخلاق حسنہ پر بات ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا لوگو ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامت الصلاۃ، اے لوگو نیکیوں کے ترازو میں تمہارے جتنے نیک اعمال رکھے جائیں گے ان تمام نیک اعمال میں سب سے وزنی عمل جو ہوگا اخلاق حسنہ ہوں گے۔ وزن تو کیے جائیں گے نا، ساری ہماری نیکیاں ہوگی، لیکن آپ فرماتے ما من شیء اثقل، اخلاق حسنہ سے زیادہ ترازو کو وزن بنا دینے والی بھاری بھرکم عمل اللہ سبحانہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ کتنے بھی آپ نیک عمل کریں لیکن اخلاق حسنہ سے بڑی نیکی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق کو درست کر دے۔ آج تو بہت ضرورت ہے میرے بھائی، ہم غیروں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آج اپنے لوگ ہماری بد اخلاقی سے تنگ ہے۔ واللہ ہمیں حدیث یاد آئی، اتنی حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کا اخلاق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں اور ان میں کتنا فرق ہے، ان کے اخلاق کو ذرا دیکھو۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر لوگوں، ایک زمانہ ہم پر ایسا گزر چکا، اللہ اکبر، تبدیلی شروع ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن عمر کے کہنے کا مطلب تبدیلی، زمانہ بدل رہا بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہ تابعی کے زمانے میں بات کر رہے ہیں، تابعی سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا زمانہ گیا
اس صحابہ کا جو زمانہ ختم ہو رہا تھا، چونکہ عبداللہ بن عمر چھوٹے صحابہ میں سے، صغار کم عمر تھے، فرمائے لوگوں لقد اتا علینا زمان، ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا ہے اپنے مسلمان قوم کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پھر آج ہی پیدا کر دے۔ ایک زمانہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے اپنی امت میں، اس امت میں اپنے مسلمان بھائیوں میں، کہ اس کے پاس اگر درہم و دینار رہتا تھا تو محنت خود کیا، کمایا خود، لیکن پاکٹ میں اگر 2-4 درہم و دینار آ گئے ہیں تو سمجھتا تھا کہ اس درہم و دینار کے جتنے ہم مستحق ہیں اتنا ہی اس کا مستحق ہمارا یہ پڑوسی، ہمارا یہ بھائی بھی ہے۔ کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا اخلاق کے حسن، نہیں سمجھ آئی کیا؟ ہمارے پاس 2 درہم رہے تھے، مالک ہم ہیں، لیکن سمجھتے اس میں برابر کا حق ہمارے بھائیوں کا۔ ہم اگر کھائیں یہ بھوکا رہ جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دے، ہم کھاتے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی کھلائیں۔ کہتے ہیں واللہ ایسا زمانہ بھی ہم پر گزر چکا ہے، ایسے زمانے بھی میں نے زندگی گزاری ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس درہم و دینار آتا تو سمجھتا تھا کہ ہم اپنے بھائیوں سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھانے کا حق نہیں رکھتے، برابر کے۔ کہتے ہیں لیکن ابھی میں زندہ ہوں، لیکن وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ درہم تو جانے دو، بھائی کی جان، ہمارا مال بھائی کے جان سے بھی زیادہ ہم کو اپنے مال سے پیار ہے۔ ہمارا پاکٹ بھرنے کے لیے اگر بھائی کی جان بھی چلی جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کہتے اتنا زمانہ بدل گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے پاس درہم و دینار ہے تو سمجھتے تھے اس کا حق صرف ہمارا حق نہیں ہے، بلکہ اس میں برابر کا ہمارے حق کے برابر ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے۔ لیکن عبداللہ بھی زندہ ہے، زمانہ وہ باقی نہ رہ گیا۔ اب آج جو ہے آدمی سب کچھ اپنا سمجھتا ہے، اور اپنے مال سے کہ بھائی اپنے بھائی کے جان سے بھی زیادہ اپنے مال کی فکر ہوتی، مال سے محبت ہوتی۔ یہ ایک زمانہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول۔ تو میرے بھائیو، اخلاق حسنہ پر بات چل رہی تھی، اتنے اچھے اخلاق تھے، صدقہ خیرات، یعنی برابر بھائیوں کی بھلائی چاہے، یہی سب سے بڑا اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہی اخلاق آج پھر پیدا ہو جائیں۔ آپ نے ساتھ فرمایا ما من شیء، اسی لیے فرمایا لوگوں نیکیوں کے ترازو میں سب سے بھاری بھرکم وزنی نیکی جو ہوگی اخلاق حسنہ۔ اور کتنا اخلاق حسنہ بڑا عمل ہے، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا۔ اے لوگو ان العبد لیبلغ درجۃ الصوام بالنہار والقوام بآیات اللہ، اللہ اکبر۔ بخلق حسن، اے لوگو ایک مسلمان رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے اور دل بھر روزہ رکھنے والے کا مقام و مرتبہ و درجہ جو ہوتا ہے، ایک مومن اپنے اخلاق حسنہ سے وہ درجہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی فکر کرے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ اخلاق کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپس کی ملاقات، بات چیت، معاملات، اٹھنا بیٹھنا، ان تمام چیزوں میں جو آپ انداز اختیار کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے اخلاق۔ اخلاق کوئی
لکھی ہوئی کتاب کی چیز نہیں ہے. آپ معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں لوگوں سے ملنے جلنے، لین دین، اٹھنے بیٹھنے میں جو آپ انداز اختیار کرتے ہیں، جو انداز آپ نے اختیار کیا، اسی انداز کا نام کیا ہے؟ اخلاق. اگر آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کر لیتے ہیں، سلام کرنے میں پہل کر لیتے ہیں، خیریت پوچھ لیتے ہیں، خندہ پیشانی سے کسی کا استقبال کر لیتے ہیں، کسی مشکل میں پھنسا ہوا انسان ہے، راستہ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ اس کی مدد کر دے رہے ہیں، اسی چیز کا نام اخلاق حسنہ ہے. اور راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، سلام تو نہ کیے لیکن کسی کا مذاق اڑا دیا. راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، ایک بیچارے کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، پریشان حال ہے، اور آپ چھوڑو کس کے پاس ٹائم چلے گئے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ بد اخلاقی، برے اخلاق. تو اس کو کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ہمیں اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ اخلاق حسنہ کو عام کر دیا جائے. اس لیے آپ حضرات جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق کی تعلیم اسلام میں ہے. نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے اس میں اخلاق حسنہ کی جتنی اہمیت ہے کسی مذہب میں نہیں تھی. اور کائنات میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے، اپنوں کا نہیں، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، کہ محمد جیسا اخلاق کائنات میں کسی کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ آج گالیاں دے دے کر کے بھی جب ٹیبل پر 10 آدمی بیٹھتے ہیں تکرار کرنا پڑتا ہے، نہیں بھائی ان جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہوتا. آپ اسی لیے دنیا میں آئے تھے اور اسی لیے اخلاق حسنہ کے بڑی ترغیب دلائی. اور آپ نے فرمایا ما عمل ابن آدم، آدم کی اولاد جتنا بھی عمل کرے لیکن 3 عمل سے بڑا عمل کبھی کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان. ایک تو نماز کی پابندی ہے، دوسرے اصلاح ذات البین ہے، اور تیسرا اخلاق حسنہ ہے. سورۃ انفال میں بتایا ہمیں 3 چیزیں اللہ نے بیان کیا. پہلی چیز فاتقوا اللہ، اور دوسری چیز واصلحوا ذات بینکم. تیسری چیز دوستو تھی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. میرے بھائیو، یہ قرآن پاک سورۃ التوبہ میں ایک مقام پر اللہ نے بڑی اچھی بات بیان کی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ہے ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ. یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ التوبہ کی. اطاعت رسول اور اطاعت الہی، اطاعت اطیع اللہ و اطیع رسول ہے کیا چیز؟ اب آیت کا ذرا غور سے ترجمہ سنیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے یأمرون بالمعروف، یہ مومن آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ویقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. نماز زکوٰۃ آ گئی. امر بالمعروف
نہیں انل منکر، اقامت صلاح اور ایتائے زکاۃ ہوگی نا، روزہ نماز تو ہو گیا. اب اس کے بعد وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. پتہ چل گیا آج ہم جیسے مسلمانوں نے روزے نماز ہی تک سب کچھ اسلام سمجھ لیا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت صرف روزے نماز تک ہم نے محدود کر لیا نہیں. روزے نماز کا تو حکم پہلے ہی آ چکا ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. پتہ چل گیا کہ مسجد تک کا تذکرہ تو آ گیا ہے، لیکن اسلام مسجد ہی تک نہیں، شادی ہال تک بھی اسلام ہونا چاہیے. اسلام صرف مسجد تک نہیں بلکہ مارکیٹ میں بھی اسلام ہونا چاہیے. اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے بلکہ اسلام نائی کے ہاں بال کٹانے کے لیے گئے، ٹیلر کے ہاں کپڑا سلانے کے لیے گئے تو وہاں بھی اسلام ہونا چاہیے کہ کون سے بال کی کٹنگ اسلامی ہے اور کون غیر اسلامی ہے. یہ کپڑے تو ہم سلا رہے ہیں ٹیلر سے، آیا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ خوشی غمی قبرستان تک اسلام ہونا چاہیے. اسی لیے روزے نماز کے بعد اللہ نے الگ سے کیا فرمایا؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو میرے بھائی جہاں تک معاملہ ہے روزے نماز کا مسجد تک پتہ چل گیا اللہ اس کے رسول کے اطاعت ہی یہاں تک مکمل نہیں بلکہ ان تمام فرائض و نیکیوں کے کرنے کے باوجود زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اس کے رسول نے کیا کیا ہے، کہا ہے، کیا ہمیں ہدایت دی ہے، اس کی پابندی کرنے کا نام اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. اس لیے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، جن کے اندر اتنی نیکیاں پائی جائیں. بڑی اہم آیت ہے یہ. نیکی کا حکم دیتے ہوں گے، برائی کا حکم، جو لوگ نیکی مومن جو مومنین نیکی کا حکم دیتے ہوں گے، برائیاں روکتے ہوں گے، نماز قائم کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اور ان کے علاوہ ہر شعبہ حیات میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری حکم کی پابندی کرتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا اولئک سیرحم، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنا رحم کرے گا. نماز پڑھ لیں، اس کے علاوہ بھائی نماز اپنی جگہ پر ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر. نماز کی تو اتنی ماشاءاللہ اہتمام کہ اگر ننگے سر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو گلے پڑ جائیں گے. ارے اس کی تو اتنی اہمیت ہوگی، اتنا زیادہ مت پوچھیں. ایک مرتبہ مدینہ یونیورسٹی کا ایک وفد حکومت یونیورسٹی کی طرف سے گیا مخطوطات ڈھونڈنے کے لیے. مخطوطات یعنی ہندوستان گیا، پاکستان گیا، پرانی جو لائبریریاں ہیں وہاں کون سے دینی کتابوں کے مخطوطے موجود ہیں. تو دلی سے کچھ باہر گئے تو اس وفد میں ایک کیمرہ مین جو تھا وہ مصری تھا، جو اس کی وہ تیار کرتے تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں تیار کر لیتے پرانا مخطوطہ، ہاں ریل، پھر اس کے بعد لے کے آتے یہاں یونیورسٹی میں تو اس کو نوٹ کر کچھ ہوتا. تو یہ کام جو تھا وہ مصری کرتا بیچارہ، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. ہاں ایک صاحب نے دیکھا کہ ننگے سر ہے، پہلے تو ٹوپی لے کے اوپر خود قد ناٹا اور اس کا قد اونچا، تو سوچ رہے ہیں کہ رکوع میں آئے، سامنے گئے تو کھڑا، اب بیٹھ گیا تو انہوں نے ٹوپی سر پر رکھی، لیکن کی کیا، ٹوپی ذرا سا چھوٹی تھی، مصری سجدے میں گیا تو ٹوپی پہلے زمین پر گر گئی ہے.
انہوں نے اٹھایا پھر رکھ دیا، تنگ آ گئے تو مسی نماز پڑھا، ٹوپی رکھ کے خوب کس کے دباتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ٹوپی دباتے ہیں تاکہ اب یہ سجدہ کرے تو ٹوپی نہ گرے۔ ٹوپی نماز تک تو اتنا اہتمام کہ اجنبی آدمی نماز پڑھ رہے ٹوپی دبا دبا کر کے سیٹ کی جائے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد کتنا اسلام ہے اس پر غور کرنا ہے۔ چلتے پھرتے کتنا اسلام تمہارے گھر میں ہے، بیوی بچوں میں کتنا اسلام ہے، تمہارے اندر کتنا اسلام ہے، سمجھ گئے نا؟ کاروبار میں کتنا اسلام ہے، تمہارے اپنے بزنس میں کتنا اسلام ہے، یہ دیکھنا ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ زندگی کے ہر مرحلے میں جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے رہیں گے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں اپنے نبی کا فرما بردار بنائے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، واقعی اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کی علامت اور نشانی کیا قرار دی گئی؟ تقوی، اصلاح ذات البین اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کسی صاحب بھائی نے دو سوال بڑا اہم کیا ہے، سنیں گے کہ چھوڑ دیں؟ ہاں، سنا ہے کہ موسم کا تبدیل ہونا یہ جہنم کا سانس لینا ہے۔ ہاں، جہنم سانس اندر لیتی ہے تو سردی ہوتی ہے، اور اگر جہنم سانس باہر کرتی ہے تو گرمی ہوتی ہے۔ اب ایک ملک میں پورا سال سردی ہی رہتی ہے، اب اس کے بعد جملہ نہ کس رہ گیا، یعنی نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، حدیث بالکل بجا ہے۔ آپ نے فرمایا ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم۔ سمجھ گئے نا؟ آپ نے فرمایا لوگوں گرمی شدت کی ہو تو ذرا سا ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیوں؟ یہ گرمی کی شدت جو ہے جہنم کی سانس ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب احادیث صحیح ثابت ہے کہ سانس دو سانس لیتی ہے، ایک سانس لیتی ہے تو گرمی اور دوسری ہو لیتی ہے تو وہ سردی۔ اب وہ کیسے لیتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صادق المصدوق ہیں، خبر دی۔ ایمان بالغیب رکھنا مومن بننے کے لیے ضروری ہے، سمجھ گئے نا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر علیم خبیر ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کتنے ملک ایسے ہیں جہاں گرمی پڑتی ہی نہیں۔ نہیں، گرمی تو پڑتی ہے لیکن اتنی نہیں پڑتی، نہیں پڑتی۔ ہاں، دنیا میں جہاں بھی جائیں گے 2-4 دن کے لیے صحیح، لیکن گرمی ضرور پڑتی ہے۔ ہاں، پہلے ہی سے اللہ نے بغیر کپڑے کا رکھا ہے، گرمی پڑتی ہے تو اور کپڑے ختم ہو جاتے ہیں ان کے، تو گرمی پڑتی ہے لیکن اتنی نہیں پڑتی۔ اور رہی بات اگر نہیں پڑتی تو اللہ رب العالمین، اللہ رسول نے بیان فرمایا کہ ہاں ہر جگہ، سمجھ گئے نا؟ سمجھتے ہیں یہ درختوں کا، پانی کا، موسم کا، پہاڑ کا، یہ جگہ جگہ کتنا فرق ہوتا ہے کہ یہیں گرمی آگ جل رہی ہو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری جگہ کچھ اثر اور ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ کہیں اگر سردی ہی سردی چل رہی ہے، کم تو ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہاں وہاں بھی سردی کا بھی موسم آتا ہے اور گرمی کا، لیکن اب گرمی کا موسم جو آتا ہے اتنا نہیں آتا جتنا ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ رہتا وہاں بھی ہے، برف وہاں بھی پگھلتی ہے، اگر گرمی نہیں تو پگھلتی کیسے ہے، اور مہینوں سلسلہ رہتا ہے لیکن فرق ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہاں بھی اثر ہے لیکن ذرا سا اثر کم ہے۔ نمبر 2، جس عورت کو نامحرم سے بات کرنا، جس طرح عورت کو نامحرم سے بات کرنا، بات چیت مذاق وغیرہ کرنا جائز نہیں، تو مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟
دونوں کے لیے وہی حکم ہے. ایسا نہیں شوہر اپنی بیوی تو بڑا پردہ لگائے ہاں اور موبائل چیک کرتا رہے, کسی نمبر تو نہیں آیا ہے, اور اپنا ہر وقت کسی محرم غیر محرم عورت نہیں. ہمیں آفس میں کام کرنا, ان سے ہنسنا مذاق کرنا پڑتا ہی ہے, سمجھ گئے نا. آفس میں کام تو کرنا پڑتا ہے لیکن مذاق کرنے کا یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے, یہ بیکار سے باتیں ہیں. تو جس طرح سے عورتوں کے لیے غیر محرم سے بات چیت کرنا غلط ہے, ایسے ہی مردوں کے لیے بھی غیر محرم عورتوں سے. اور مذاق تو بہت یہ سمجھے کہ ہر شیطانی کی ابتدا کہاں سے شروع ہوگی؟ مذاق سے. بھیانک نتائج جو آخر میں آتے ہیں وہ مذاق سے شروع ہو کر کے انتہا اور کی ہوتی ہے. اسی لیے چاہے مرد ہو یا عورت, ہر ایک کو غیر محرم سے ہنسنا بولنا یہ بہت ہی بدترین چیزوں میں سے ہے. اجتناب کرے, پرہیز کرے. لیکن بس ہمارے یہاں ایک جملہ ہے, بس بھائی دل صاف ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں دل صاف ہوتا تو کبھی حرکت کرتے ہی نہیں. ایک ہی چیز ہے, دل صاف ہے تو کیا کوئی مشکل نہیں. مشکل ہے اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو, ازواج مطہرات کو, جب اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کو کہا کہ اگر کوئی تم سے سوال کرے تو ذرا کڑک جواب دینا, تمہارے فلا تخضعن بالقول, اے نبی کی بیویو تمہاری آواز میں کوئی لچک نہ ہو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہیں ایسا نہ ہو شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈال دے. آواز بڑی پیاری, پھر آگے کچھ اور سوچائے گا. اب ذرا سوچو, ازواج مطہرات کو اتنی کڑی پابندی ہو, کیا کہا جاتا ہے صحابہ کرام کا دل صاف نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پابند کیا تھا, اور تمہارا دل صاف ہے اس لیے تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ کہو کہ تمہارے دل میں یہ کچھ رہ ہی نہیں گیا تو صاف ہونے کے کیا سوال ہے. کچھ ہوتا تب نہ کام بنتا. ذرا سوچو, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, یہ کہنے کی بات ہے کہ دل صاف تو کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے سر پکڑ کر کے جو بیٹھتے ہیں یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ دل کا پردہ اصل میں دل صاف ہے تو کچھ نہیں. اسلام نے سخت وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, نگاہیں مرد نیچی رکھیں, عورتیں بھی نیچی رکھیں. اور جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی اتنے اچھے مسلمان نہ پہلے پیدا تھے نہ قیامت تک. صحابہ کا زمانہ ان کو پابند کیا گیا. ہماری اور آپ کا کیا ایمان, کیا تقوی ہے, ہمیں عبرت و نصیحت. لیکن بس وہی ہے ایک جملہ بہت آسانی کے ساتھ, دل صاف ہے تو کوئی نگاہوں سے کیا مذاق. اللہ تعالیٰ ایسے برے فلسفوں سے بچائے. سبقوا قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.